فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ واغما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہان ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فوائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صلوات اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سبزہ علی فضل بھائی و تمام مومنین و مومنات کی روح کو پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے دوستو اور عزیزو، جو موضوع سخن ہے وہ شرح زیارت جامع کبیرہ ہے۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم اپنی زندگی کلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں غور و فکر کرنے میں اگر بسر کریں تو عمر اور زندگی مبارک ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے بیجا کے کلام اور باتوں میں انسان اپنا وقت صرف کرتا ہے، وہ باتیں جو انسان کے لیے مفید بھی نہیں ہوتی، حتیٰ انسان کی دنیا میں بھی کام نہیں آتی۔ لیکن کلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہے کہ جس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک کلمہ اور ایک ایک ورڈ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت ہے۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جہاں پر ایک شخص نے آ کر
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے دو طرح کے شیعوں کو کمپیئر کیا حضرت کے سامنے۔ اس نے کہا مولا آپ کا ایک شیعہ وہ ہے جو آپ کی احادیث لوگوں کے درمیان پڑھتا ہے، لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے، ایسی احادیث آپ سے نقل کرتا ہے کہ جس سے آپ کے شیعوں کا دل عقیدے کے لحاظ سے محکم ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک شیعہ ہے جو غلط نہیں ہے، وہ عبادتوں میں اپنی پوری زندگی بسر کرتا ہے۔ ایہما افضل، ان میں افضل کون ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ ایک شیعہ جو ہماری احادیث کو پڑھ کر ہمارے چاہنے والوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، وہ 1000 ان عابدوں سے افضل ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، وہ 1000 عابد اور وہ ایک شیعہ جو احادیث معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو نقل کر کے لوگوں کے عقائد کو، لوگوں کے دین کو، چونکہ آخر الزمان ہے، خدا کی قسم اگر ہم کلام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستہ نہیں رہیں گے تو پھر یہ عقائد کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا جتنی کوشش کی جائے انہی کے کلام کی جانب رجوع کریں، اور آخر الزمان میں اور ہر زمانے میں آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ معرفت امام لازم اور ضروری ہے، اور اسی عنوان سے زیارت جامع کبیرہ کو شروع کیا گیا تاکہ معصومین کی ایک معرفت ہمارے وجود میں آ سکے اور ہم سمجھ سکیں، وگرنہ پوری زندگی فقط وہ حدیث پڑھ کے گزر جائیں کہ من مات ولم یعرف امام ومانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ خوب کیسے اپنے مولا کو پہچانے، کیسے اپنے آقا کو پہچانے، ان کی شان کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، میں سمجھ تو سکوں۔ آپ دیکھیے بہت سے لوگ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو نیک انسان مانتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، وہ شان امامت کو نہیں سمجھتے تھے، اسی وجہ سے موقع پر وہ حضرت سے منحرف بھی ہو جاتے تھے، اہل بیت کا ساتھ بھی چھوڑ دے۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے کہ وہ لوگ جو حضرت امیر کو نیک سمجھ، بس ایک عام انسان کی طرح کہ یہ عبادت گزار اور نیک ہے، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ ذات ہیں جن کی اطاعت مجھ پر اللہ نے واجب کیا ہے، اور اگر میں نے ان کی اطاعت نہیں کیا تو پھر میری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ معرفت کا مرحلہ ہے جب ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بہترین خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، ایسا تو نہیں کہ اہل بیت یہ کہہ کر چلے جائیں گے کہ تمہیں امام کی معرفت حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی خزانہ نہ ہو کہ ہم پوچھ سکیں کہ مولا وہ معرفت کیسے حاصل کریں۔ حضرت نے زیارت جامع کبیرہ کے ذریعے ایک بہترین عنوان اپنے شیعوں کو دیا کہ اگر شان امامت، شان معصوم جاننا چاہتے ہو تو زیارت جامع کبیرہ پڑھو، دیکھو امام کی شان کیا ہے، حجت الہی کا مرتبہ کیا ہے۔ جتنا یہ شان تمہارے اندر، امامت کی شان تمہارے اندر جلوہ فگن ہوگی، اتنا ان کے سامنے اپنے سر تسلیم کو تم جھکاؤ گے اور سر تسلیم کو خم کرو گے۔ وہ پہلا جملہ جس پہ گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی تھی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، میں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم عظیم جملہ ہے، اگر 2-4 گھنٹے اور تقریر کرنا ہو فقط اس ایک جملے کی وضاحت کرنے کے لیے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اب جب آپ یہ جملہ کہیں گے انشاءاللہ اور زیارت جامع کبیرہ سامنے ہوگی تو بہت سی بات ہمارے ذہنوں میں آئیں گی۔ اہل بیت النبوہ کا معنی یعنی جس طرح نبی کی اطاعت ہم پر واجب ہے ویسے ان کی بھی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ جس طرح رسول کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دیں اسے لے لو، جس سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح یہ بھی ہیں کہ جو یہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں وہ رک جاؤ۔ جس طرح رسول کے لیے قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہوائے نفسانی کی بنیاد پر گفتگو کرے، اسی طرح امام وقت بھی وہ شان رکھتا ہے کہ امام کبھی ہوائے نفسانی کی بنیاد پر گفتگو نہیں کرتا۔ یہ معرفت اگر لوگوں کے پاس ہوتی نا تو بہت سی جنگیں نہیں ہو پاتی۔
آپ جا کر پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنے امام کی معرفت نہیں تھی۔ انہوں نے ایک قبیلہ، ایک خاندان بس فرض کیا تھا کہ ہم امام کے ساتھ ہیں، چونکہ یہ مدینے کے رہنے والے ہیں تو ہم بھی مدینے کے رہنے والے، یہ عرب ہے تو ہم بھی عرب ہیں۔ اس طرح کی معرفت کے ساتھ کوئی امام وقت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ پہلا وہ جملہ تھا کہ جہاں تک کوشش ہو سکی کہ اس جملے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج جو اہم جملہ ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت، اور سلام ہو آپ پر اے جائے گاہ رسالت۔ میں ترجمہ کروں گا تھوڑا سا آسان، اور پھر اس کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ موضع کوئی بھی وہ جگہ جہاں پر کسی چیز کو رکھا جائے، عربی میں کہتے ہیں فلاں چیز کی، مثلا یہ گلاس اگر یہاں رکھا ہوا ہے، یہ موضع گلاس ہے، گلاس رکھنے کی جگہ۔ آپ یہاں پر جو ترجمہ کرتے ہیں موضع الرسالہ، اے اہل بیت نبی، آپ وہ ہیں جو رسالت من جانب اللہ رکھتے ہیں، یعنی آپ کی جانب سے جو پیغام آتا ہے وہ آپ کی جانب سے نہیں ہوتا ہے، وہی پیغام پروردگار عالم اور پیغام نبی اکرم ہوتا ہے جو آپ کے ذریعے آتا ہے۔ اب اگر آپ واقعی یہاں پر گفتگو کریے، رسالت، رسول کون ہے؟ رسول و انبیاء ہیں، ان میں بھی اولو العزم ہیں، اور خود نبی اور رسول میں بھی فرق ہے کہ نبی جو ہے پیغام ارسال کرنے کی ماموریت اور ذمہ داری نہیں رکھتا، وہ جو حکم کو لے اور پیغام کو آگے نہ بڑھائے وہ ابھی نبی کے مرحلے میں ہے، لیکن جب اسے اجازت دے دی جائے کہ اس پیغام کو عام بھی کرے، وہاں سے وہ رسول بنتا ہے۔ یہاں پر جو جملہ آیا ہے موضع الرسالہ، کہ اے اہل بیت نبی آپ موضع رسالت ہیں، یعنی وہ حکم جو خدا اور نبی کی جانب سے آئے گا وہ ہم فقط آپ کے ذریعے پہچانیں گے، کائنات میں کسی کے ذریعے نہیں پہچانیں گے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ ہو سکتا ہے 4 گھنٹہ میں اپنے ذہن سے تقریریں کروں، اپنی باتیں کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ایسا سمجھتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، آپ کی سمجھ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ بیان کر سکتے ہو تو ان ہستیوں کی باتیں بیان کرو جن کو موضع الرسالہ کہا گیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ معرفت ہے، وگرنہ میں دین کے بارے میں ایسا سمجھتا ہوں، خدا کا یہ حکم ہے، رسول کا یہ حکم ہے۔ خدا اور رسول کے، میں بہت آسان مرحلے سے گزر رہا ہوں، خدا اور رسول کے حکم کو پہچاننے کا ذریعہ آپ ہو، یعنی جو آپ بتاؤ گے وہی خدا اور رسول کا حکم ہے۔ پوری کائنات کچھ کہے لیکن آپ کچھ کہو تو وہ جو پوری کائنات کہہ رہی ہے وہ غلط ہے، جو آپ کہہ رہے ہو وہی حکم خدا ہے۔ یہ وہ معرفت ہے جو زیارت جامع کبیرہ میں ہم یہاں پر، وگرنہ رسالت اس معنی میں تو نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، نہیں، یہ واسطہ ہیں، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر تم احکام خدا کو جاننا چاہو، اگر حکم رسول کو جاننا چاہو، مثلا جنگ ہو رہی ہو، جنگ صفین میں بعضوں نے نہیں حضرت امیر کو حکم خدا بتانا شروع کیا کہ علی یہ قرآن ہے، یہ قرآن آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، عجیب خدا کی قسم، اس قوم کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، عین دین کو دین بتانا شروع کرتے ہیں، علی کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، آپ قرآن نہیں دیکھ لو۔ خدا کی قسم یہ وہ معرفت ہے، یہ وہ بے بصیرتی ہے جو دشمنوں کو ہم پر فتح دلاتی ہے۔ لیکن اگر بصیرت یہ ہو جائے کہ نہیں، اگر علی کہہ رہے ہیں حملہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے خانہ کعبہ میں ہی کیوں نہ ہو مقدس اور محترم نہیں ہے، کیونکہ حکم خدا یہ ہے موضع الرسالہ، یہ رسالت کی جگہ ہیں، یہ حکم بتائیں گے۔ تو وہ جو ہے پس اگر آپ رسالت کو 3 مرحلوں میں تقسیم کریے نا، ایک حکم جو وحی کے ذریعے آتا ہے رسول کے اوپر، پھر رسول کے پیغام کو آپ کیسے سمجھو گے کہ یہ رسول کا پیغام ہے؟ رسول کا پیغام فقط اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ آپ آ کر کہو کہ اہل بیت نے یہ فرمایا، میں ان کے حکم کی تبلیغ کر رہا ہوں، یعنی ہم براہ راست
آپ سے نبی اور خدا کی بات نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ہمیں یقینی نہیں کہ آپ خدا اور رسول کی بات بتاؤ گے۔ اگر خدا اور رسول کی بات کوئی ہمیں بتائے گا تو فقط اہل بیت ہیں، اور پیغمبر نے بھی یہی کیا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ دیکھو اگر کوئی کل دعویٰ کرے 1400 سال بعد کہ رسول ایسا کرتے تھے، رسول نے یہ فرمایا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس حکم کی تائید علی مرتضیٰ نے کیا ہے تو سمجھنا وہ میرا قول ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ یہ موضع الرسالہ ہے، معنی سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک جملہ جو بہت مختصر سا جملہ ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ۔ وہ لوگ آپ کو دین پہنچائیں گے، وہ لوگ حکم خدا آپ کو بتائیں گے جنہیں ایک آیت پہنچانے کا بھی حق نہیں تھا۔ پتہ نہیں آپ پہنچے نہیں پہنچے، یہ مجمع پوری مجلسوں کو سنتا ہے، یہ آپ کو اگر حکم خدا بتائیں گے کہ حکم خدا یہ ہے، جنہیں سورہ براءت کی پہلی آیت جب پیغمبر، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بعض جگہوں پر پیغمبر دیا کرتے تھے کہ لے جائیں تاکہ ان کی حقیقت بھی لوگوں کے اوپر آشکار ہو، وگرنہ بڑے بڑے دعوے کرتے کہ ہمیں دیا نہیں تھا، وگرنہ اصل میں تو خدا نے ہمارے ہی بارے میں کہا تھا، اور کہتے بھی ہیں کہ وہ جبرائیل نازل تو فلاں کے اوپر ہو رہے تھے، وہ اتفاق سے رسول پہ نازل ہو گئے، وگرنہ نبوت کی یہ عجیب مرحلہ ہے، تو نبی بھی بھیجتے تھے، لے جاؤ یہ سورہ براءت، لے جاؤ تبلیغ کرو۔ آیت کیا آئی؟ اے رسول یا خود یا کوئی آپ کا، من رجلک، آسان کروں، آپ یا آپ جیسا کوئی جائے، یعنی اگر بات ابلاغ رسالت کی آ جائے، بات اگر ابلاغ حکم خدا کی آ جائے تو آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ جیسا ہو۔ پس موضع رسالہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر حکم خدا کسی تک پہنچنا ہے تو ہر کسی پہ نظر نہ کرے کہ کوئی بھی آئے اور کہے خدا کا یہ حکم نہیں، معین کیا جا رہا ہے۔ حکم خدا جاننے کی ایک جگہ ہے، وہ بعد از رسول اہل بیت رسول ہیں، اس کے علاوہ جو تمہیں بعنوان حکم خدا بتائے وہ جھوٹا ہے۔ اگر ان کے درس نہیں، اسی وجہ سے اکثر جو عرفان چلتے ہیں کہ یہ عرفان یہ عرفان، کوئی بھی عرفان اگر در اہل بیت سے دور ہے وہ عین شیطنت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ عین شیطنت ہے۔ وہاں آپ مت گھبرائیے کہ یہ عرفان ہے، اس بیچارے نے 15 دن گوشت نہیں کھایا، نہ کھایا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، اصل عرفان وہ ہے جو اہل بیت بتائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ اپنی زندگی میں لے آئیے، یہ عملی ہونا چاہیے۔ میں نہ کسی سے مروب ہوں، نہ کسی سے باتیں کروں، میرے لیے معیار رسول نے یہ تو نہیں رکھا کہ کوئی امامہ ابا کبا پہن کے آئے گا تو آپ اس کی بات میں، رسول نے کیا فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ اگر بات اطرت کی کرتا ہے، یہ کہتا ہے قال علی، تو پھر اس کی بات اس کو قبول کرو۔ اگر وہ کہتا ہے میرا ذہن یہ کہتا ہے تو آپ اسے کہ اپنے گھر میں رکھیے، آپ کے گھر میں کام آئے گا، دین میں کام آنے والی یہ چیزیں نہیں ہے۔ یہ موضع الرسالہ وہ جملہ ہے جو زیارت جامع کبیرہ کا آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ موضع الرسالہ کا مطلب کسی اور سے دین مت لینا، کسی اور سے شریعت نہ لینا، شریعت لینے کی فقط واحد جگہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے جو اس زیارت نامے میں نے کیا کہ بہت اختصار کے ساتھ، لیکن بس اتنا ہدف ہے کہ اب اس کے بعد اگر زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں تو یہ جملے ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں کہ جملے لفاظی نہیں مولا فرما رہے ہیں۔ کبھی کبھار ہم لوگ جیسے خطیب لوگ ایک لفظ کو 4 مرتبہ بولتے ہیں اور چاروں کا معنی اٹھا کر دیکھیے تو ایک ہوتا ہے۔ پھر ان سے پوچھے کہ اگر پہلا والا سمجھ گئے تھے تو آپ نے دوسرا والا کیوں استعمال کیا؟ معصوم کا کلام ہے، ایک ایک جملہ یہاں پر جو ہے بہت ہی حساب شدہ ہے۔ دوسرا اور تیسرا جملہ اہل بیت النبوہ موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، اے اہل بیت رسول آپ وہ ہو جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، کئی مرتبہ اس کو ترجمہ کر چکا ہوں میں یہیں پر، لیکن آج موقع آیا کہ اس کی وضاحت کیا جائے۔ مختلف یعنی وہ جگہ جہاں پر کثرت سے ملائکہ آتے جاتے ہوں۔ اگر کوئی اس راستے سے کبھی کوئی گزرتا ہونا، عربی میں اس راستے کو مختلف نہیں کہتے۔ کبھی ایک گلی سے
2 دن بعد کوئی ایک آدمی گزرا تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مختلف ہے، آنے جانے کی جگہ ہے، کبھی نادر و شاذ کوئی یہاں سے گزرتا ہے۔ لیکن اگر برابر کہیں سے لوگ گزرتے ہوں، آتے ہوں، جاتے ہوں، یا یوں کہا جائے ایک بھیڑ سی لگی ہو، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، تو ایسی جگہ کو عربی میں مختلف کہتے ہیں۔ اب اہل بیت کے لیے کیا کہا گیا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ، اے اہل بیت، آپ کا گھر وہ ہے کہ جہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی ملائکہ آیا، نہیں ملائکہ کی بھیڑ سی لگی ہوئی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یعنی یہ دروازہ کھلا رہتا ہے ملائکہ کے لیے ہمیشہ۔ یہ معمولی مرحلہ نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال، وہ سوال یہ کہ آیا انسانوں سے، ابھی اہل بیت کی میں بات یہاں سے تھوڑی دیر روک دوں، ایک سوال کیا جائے، وگرنہ چونکہ بعض بچوں کے سامنے اعتراضات ہوتے ہیں، کیا عام ہے، چونکہ آپ جانتے ہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں اور ان کی حقیقت دنیا و ما فیہا سب سے بلند ہے، لیکن عام طریقے سے اگر سوال کیا جائے کیا ملائکہ سے رابطہ ایک انسان کا ہو سکتا ہے؟ ملک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ملک سے ایک کنیکشن انسان کا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں کوئی ایسی دلیل ہے کہاں؟ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے صاف لفظوں میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے بعد کہہ کے پھر نہیں جاتے، ثم استقاموا، اور جب کہتے ہیں تو ڈٹے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ 2 کوالٹی اگر کسی میں پیدا ہو جائے، ربنا اللہ، اس کا رب خدا ہو، ثم استقاموا، اور پھر جب کہہ دیا تو اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ قرآن کہہ رہا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے۔ یہ قرآن کہہ رہا، خدا کی قسم، یہ واضح ہے آیت قرآن کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ لیکن میں شاید ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں من ربک، تو آپ کہیں گے یہ سوال تو ہمارے یہاں مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، قبر کا سوال بھی تو تھوڑا اچھا ہونا چاہیے، یعنی سخت ہونا چاہیے۔ آپ امتحان لے رہے ہو کسی کو، مطلب جو ہائی لیول کا، اس سے پوچھے ABCD سنائیے، تو کہے کیسی بات کرو مولانا، ہمارا امتحان آپ کس چیز کا؟ قبر میں سوال کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے قبر کے سوال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ کون سا تیار کرے؟ پہلے دن اطفال میں مجھے بتایا گیا کہ جب پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو کہنا اللہ ہے، جب پوچھا جائے کہ تمہاری کتاب کیا ہے تو کہنا قرآن ہے۔ تو مجھے یاد ہے، مجھے کیا، میرے بچوں کو یاد ہے۔ تو یہ قبر کا سوال اتنا آسان کیوں ہے؟ جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، دنیا میں اسکولوں میں جو سوال کیا جاتا ہے اس سوال کا تعلق معلوم ہے آپ کے ذہن سے ہوتا ہے، جو آپ کا حافظہ ہے نا، جہاں پر آپ نے سب یاد کر رکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہاں پر ہو سکتا ہے آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو، آپ ایک سوال پہ عقیدہ رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو، جواب پر آپ کو اچھا لگے نہیں لگے، بس اگر آپ رٹ لو اور لکھ دو تو دنیا کا کوئی ممتحن آپ کو فیل نہیں کرے گا، بلکہ پورا نمبر آپ کو دے گا 100 میں 100 کی۔ اس نے سوال، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا عقیدہ ہے نہیں ہے، اسے بس یہ دیکھنا ہے کہ کاپی میں نے یہ پوچھا تھا، آپ نے لکھ دیا، بات ختم ہو گئی۔ قبر کا سوال ہمارے حافظے سے نہیں ہے، قبر کا سوال ہمارے عقیدے اور ہمارے وجود سے ہے۔ تو وجہ فرما رہے ہیں وہ تب جا کے سکتے، جب پوچھا جائے گا ربنا اللہ، تو یاد جو آپ کا وہ نہیں یاد آئے گا۔ وہ اگر صحیح میں رب خدا تھا تو کہہ پاؤ گے ربی اللہ، میرا رب خدا تھا، وگرنہ اگر دنیا میں تم نے ہزاروں رب بنائے ہیں تو لاکھ مکتب والوں نے آپ کو پڑھایا ہو ربنا اللہ، رب، یہ ربنا اللہ نہیں نکلے گا وہاں، یہ زبان تھوڑی نہیں ہے وہ حافظہ آپ کا کام آئے گا اور یاد آئے گا کہ ہم کو مکتب میں پڑھایا تو جلدی سے کہہ دو، نہیں، واقعی دنیا میں تمہارا رب خدا تھا، واقعی دنیا میں تمہاری کتاب قرآن تھی، واقعی دنیا میں تمہارا امام علی تھا۔ بہت اہم سوال ہے، واقعی ایسا تھا، یاد ہے؟ یہ دنیاوی امتحان تھوڑی نہیں کہ آپ رٹ کے چلے جاؤ، اور بہت ہوتا ہے امتحان میں، اکثر ہوتا ہے کہ ایک بچے نے بیچارے نے پورے سال پڑھا اور ایک نے رات میں پڑھا، وہی سوالات پڑھے جو صبح ٹکرا گئے،
تو جو فرما رہے ہیں یہ اکثر ہوتا ہے، پتہ چلا وہی ہم پڑھ گئے، پورے سال اس نے محنت کیا، اس کا نہیں ٹکرایا، ہم نے رات میں پڑھا تو وہی آ گیا، ہم تو نمبر پورا مل گیا ہم کو۔ وہاں تو ایسا نہیں، پوری زندگی میں تمہارا امام علی تھا، سوال سخت ہے خدا کی قسم۔ اگر علی امام ہے تو جلوہ علی کہاں ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں کردار علی کی بو ہے تمہارے وجود میں، جو کہو گے امامی علی، میرا امام علی ہے، میری کتاب قرآن ہے۔ قرآن کہاں ہے تمہاری کتاب؟ خرید کے لا کر قرآن کتاب نہیں بنتی ہے، قرآن تمہاری کتاب اس وقت بنتی ہے جب قرآن پہ عمل کرو تو کہو گے کتابی القرآن، میری کتاب قرآن ہے۔ پس قرآن یہ جملہ بہت اہم ہے، ربنا اللہ، میرا رب خدا ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد وہ انسان کیا کرے؟ ڈٹا رہے، چونکہ جب ربنا اللہ کہے گا تو امتحان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، بس اتنا ثابت ہے کہ یہ دو کوالٹی انسان میں آ جائے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، میں عرض کروں کہ میں آپ کے عقیدے کے لحاظ سے بھی گفتگو، عام آدمی سے پوچھا جائے جو تھوڑا سے منصف ہو، اہل بیت سے بڑھ کر کسی نے کہا ربنا اللہ؟ ثم استقاموا، ان سے بڑھ کر کسی نے ڈٹ کر اپنے عقیدے پر قائم رہا نہیں رہا؟ تو پھر اگر ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو تعجب مت کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ میں عام مرحلے کی بات کروں، اگر نبی میں بہت آگے جانا چاہ رہا ہوں، یہ تو ایک عام آدمی کے لیے جواب ہے کہ یہ مرحلہ بھی اگر تم مانتے ہو، یہ قرآن کی آیت کو مانتے ہو، ان دو مرحلوں میں بھی آپ دیکھو ربنا اللہ، علی نے اگر ربنا اللہ کہا تو پھر علی نے کسی کی پرواہ نہیں کی سوائے اللہ کے، اور اگر علی اپنے مرحلے پر رہے تو پھر اس کے بعد کائنات کی کوئی طاقت علی کو ایک قدم پیچھے نہ کر سکی کہ علی استقامت اور اس سے نکل آئے۔ اگر اس مرحلے کو بھی تم مانتے ہو، تمہاری کتابیں گواہی دیں گی، وگرنہ ملائکہ کا نازل ہونا اہل بیت پر اس سے عظیم مرحلہ ہے۔ اب میں وہ مرحلہ آ رہا ہوں کہ جہاں سے ہمارے عقائد شروع ہوتے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اس آیت کو مانتے ہو تو اس آیت کے تحت بھی تتنزل علیہم الملائکہ ہے، وگرنہ ان کے علاوہ ربنا اللہ کہنے والا سب ربنا اللہ یوں ہی ہے۔ حقیقت میں اگر انہوں نے کسی نے ربنا اللہ کہا ہے اور جن کے وجود میں فقط خدا رب ہے تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہم صل اب یہاں پر آئیے، خدا کی قسم یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ میں نے عرض کیا نا، یہ استقامت، یہ ڈٹے رہنا، کون ڈٹ کر بتائے گا؟ ہم تو نہیں ہو پاتے۔ حتیٰ میں روایت دیکھ رہا تھا، یاد آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعضوں نے آ کر امام محمد باقر علیہ السلام سوال کیا، مولا یہ ہمارا دل بہت جلدی جلدی چینج ہوتا ہے، ہم لوگ ہوتے کبھی کبھی مجلس میں ہیں تو ایک الگ فضا جیسے ہی باہر نکلے چینج ہو جاتا ہے۔ کہ مولا آپ کی بارگاہ میں جب رہتے ہیں تو صرف آخرت، قیامت، یعنی ایسا ماحول، اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ انسان ایسوں کے ساتھ بیٹھے جو آپ کو یاد خدا دلائے۔ کہ مولا جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں ہم پلٹے اپنے گھروں میں گئے اور دوبارہ ہم نے کیا سنا تھا مجلس میں، ہم نے کیا کیا تھا، بات ختم ہو گئی، وہ ایک گھنٹہ ہم پہ طاری تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ دل ہے، یہ قلب کا معنی معلوم ہے کیا؟ جو ہر دم بدلتا رہے۔ حضرت نے فرمایا دل کی خاصیت ہی یہی ہے، کبھی اس پہ چیزیں آسان ہوتی ہیں، کبھی اس کے اوپر چیزیں سخت ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ حرم امام حسین میں جاؤ تو نماز پڑھنے کا عجب حال ہوتا ہے، باہر کہیں پڑھو یہ دل میں چینجنگ برابر آتی رہتی۔ پھر حضرت نے واقعہ بتایا، حضرت نے کہا یہی سوال، یعنی یہ بیماری آج کی نہیں، حضرت یہ بتائیں یہ بیماری رسول کے زمانے کی۔ کہ رسول سے بھی بعضوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو دل میں خاص معنویت، آخرت، قیامت، یہاں آپ کی بارگاہ سے نکلے وہاں چینج، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے؟ نفاق اسی کو تو کہتے ہیں۔ رسول نے فرمایا نہیں، یہ منافقت نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ، میں خاص کر اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ در حقیقت اس خطرے سے پیغمبر نے آگاہ فرمایا۔ پیغمبر نے فرمایا یہ شیطان کے چھوٹے چھوٹے قدم ہیں۔ جب تم ہماری بارگاہ میں رہتے ہو تو جب ولایت اللہ پوری طرح سے ہو جاتی ہے تو ولایت شیطان ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی جب تم ہمارے حضور میں ہوتے ہو تو شیطان کی گرفت نہیں ہوتی۔ یہاں تم نکلے
دھیرے دھیرے شیطان تمہاری زندگی میں قدم رکھتا ہے. اور پیغمبر نے وہاں پہ جو جملہ فرمایا وہ میری اس بات کی تائید کی. عام انسانوں سے بھی ملائکہ مل سکتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا جب تم میری بارگاہ میں رہتے ہو نا اور تمہارے اوپر یہ کیفیت طاری رہتی ہے کہ تمہیں فقط قیامت یاد آتی ہے, روز جزا یاد آتا ہے, تم گویا جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو, اگر یہ حالت تم میری بارگاہ کے نکلنے کے بعد بھی اپنے اوپر باقی رکھو, لصافحتہم الملائکہ, تو ملائکہ آ کر تم سے مصافحہ کریں گے. یہ حالت تم باقی نہیں رکھ پاتے, لہٰذا عام انسانوں سے بھی, لیکن وہ عام انسان پھر عام نہیں رہ جائے گا, وہ خاص ہو جائے گا جو اس مرحلے پہ آ جائے. اب آئیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے کس طرح ملائکہ کی ملاقات ہے, جو کہا جا رہا ہے مختلف الملائکہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, چونکہ ماہ شعبان بھی ہے, اس چیز کو بھی غور سے سنیے. جتنی بھی تدبیریں اس کائنات میں ہوتی ہیں, آپ سب جانتے ہیں, قرآن کہتا ہے یہ ملائکہ مدبرات امر اللہ ہیں, امر خدا کی تدبیریں ان کے ہاتھوں میں. حتیٰ ہمارے یہاں بعض روایات میں ہر قطرہ بارش کے ساتھ ایک ملک, تو جو فرما رہے ہیں زمین پر, یعنی آسمان سے زمین پر جو بھی عمل انجام پاتے ہیں وہ ملائکہ کے ہاتھوں میں, ملائکہ کرتے ہیں. لیکن معلوم ہے ملائکہ قبل اس کے کی روایت ہے, ملائکہ قبل اس کے کی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں, امام معصوم کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہوتے ہیں. آپ غور کر سکتے ہیں کتنی ذمہ داریوں کو ملائکہ روزانہ انجام دیتے ہیں. اور روایت کہتی ہر ذمہ داری, میں روایت پڑھ دوں تاکہ کلام معصوم پہنچے. ایک صلوات پڑھے محمد امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ما من ملک یحبطہ اللہ فی امر الا بدأ بالامام. کوئی ملک حبوط نہیں کرتا, یعنی آسمان سے نیچے نہیں آتا کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے, مگر یہ کہ وہ پہلے کہاں آتا ہے, امام کی بارگاہ میں آتا ہے. اگر یہ جملہ واضح ہے نا تو اب دعائے ندبہ میں وہ جملہ پڑھیے گا, این السبب المتصل بین الارض والسماء. کہاں ہے وہ ذات جس نے آسمان سے زمین کا رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا, یعنی یہ رشتہ جو زمین و آسمان کا باقی ہے اسی امام حجت کی وجہ سے باقی ہے جس نے آسمان سے زمین کے رشتے کو برقرار رکھا ہے. کچھ بھی کائنات میں نہیں ہوتا, یہ روایت کا جملہ, کچھ بھی کائنات میں نہیں ہوتا. ان ملائکہ کو حکم یہی ہے کہ یہ ملائکہ جائیں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اس کے بعد تمام امور دنیا کے انجام پاتے. آپ غور کر سکتے ہیں. اب یہیں پر اگر آپ سورہ انا انزلنا پڑھیے نا تو بات واضح ہو جائے. انا انزلناہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کے بعد تنزل الملائکہ. تو یہ ملائکہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ میرے اوپر نازل ہوں گے, آپ کے اوپر نازل ہوں گے نہیں. ایک ذات ہے جہاں یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اور ایک ذات ہے جہاں یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اسی ذات کو امام وقت کہتے ہیں. اگر میں آپ کو عرض کروں, امام معصوم بات آگے چونکہ شعبان کا مہینہ ہے, بار بار ذہن جانا بھی چاہیے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ تم اس بات وجود امام پر کہ امام موجود ہیں اس پر اگر کوئی تم سے دلیل مانگے تو ایک دلیل یہی سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلنا. کیسی یہ دلیل ہے؟ جب یہ آیت پڑھو نا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, ہوئے نہیں تھے, ہمیشہ نازل ہوتے ہیں. شب قدر ایک مرتبہ آئی تھی, ہمیشہ شب قدر آتی ہے, ہمیشہ آتی ہے. تو ملائکہ بھی ہمیشہ آتے ہیں, اور جب ملائکہ ہمیشہ آتے ہیں تو آتے کہاں ہیں؟ تو یہ بہت آسان چیز ہے. شب قدر ہمیشہ ہے, ملائکہ ہمیشہ شب قدر میں آتے ہیں. تو یہ ملائکہ آتے کس کے پاس ہیں؟ وہ جس ذات کے پاس آتے ہیں اسی کو حجت برحق کہا جاتا ہے. پس ملائکہ کا نزول ہے, یعنی ملائکہ امام معصوم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان سے اجازت لیتے ہیں,
اور یہ ہے، آپ نے مجلسوں میں آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے جناب ام ایمن نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے عجیب منظر دیکھا. کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے دیکھا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا چکی چلاتے چلاتے تھک گئی ہیں، بی بی سلام اللہ علیہا روزے سے ہیں اور اس کے بعد سو گئی ہیں، آنکھ لگ گئی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، حسین کا جھولا ہل رہا ہے، یعنی کوئی جھلا رہا ہے. یہ دو چیزیں ام ایمن نے دیکھا، بس دو چیز دیکھ پائیں. تو یہ فرمایا تیسری چیز پیغمبر نے اضافہ کیا کہ چکی چل رہی تھی، جھولا ہل رہا تھا اور فاطمہ سو رہی تھی. یا رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا تم میری بیٹی کے مرتبے کو نہیں جانتی. میری بیٹی جب سو گئی روزے کی حالت میں تو جبرائیل کو حکم ہوا، جبرائیل کو حکم ہوا. یہ جو شاعر کہتے ہیں نوکر ہیں جبرائیل، حقیقت ہے یہ کوئی لقب نہیں ہے، یہ نوکر ہے. پوری کائنات افتخار کرتی ہے نوکری فاطمہ پر. تو جو فرما رہے ہیں جبرائیل سید الملائکہ، لیکن جبرائیل کا سب سے بڑا شرف ہے کہ آ کر اس چکی کو چلائیں جو صدیقہ طاہرہ چلاتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں کہ جبرائیل چکی چلا رہے ہیں، میکائیل حسین کا جھولا جھلا رہے ہیں، اور اس کے بعد اسرافیل، وہ تیسری چیز جو جناب ام ایمن نہیں دیکھ پائیں. اور تیسری چیز تم نے نہیں دیکھا، اسرافیل ذکر پڑھ رہے ہیں فاطمہ کی نیابت میں، کیونکہ فاطمہ جب تک جاگتی ہیں ذکر خدا کرتی ہیں، لہذا ایک عمل بھی فاطمہ کا یوں نہ رہ جائے. اسرافیل کو حکم دیا گیا تم نے، لہذا محبت یہ کیا ہے؟ مختلف الملائکہ، ملائکہ کا آنا جانا. خدا کی قسم یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام. ایک جملہ کہوں، شاید آپ قریب جاؤ، جہاں پر 4000 معصوم ملک زری کے پاس طواف کرتے ہوں. سمجھے آپ؟ 4000 ملک زری ہے حسین کے پاس طواف کرتے ہیں، جہاں پر ملائکہ کا ایک ہجوم لگا ہے، اذن خدا سے ان کی قبر اطہر کے پاس آتے ہیں. اب اگر وہ آپ کو بلائیں تو سمجھنا کہ کتنا بڑا شرف ہم گنہگاروں کو بخشا ہے کہ پاک ملائکہ جس کے ذریعے اقدس کا طواف کرے، وہ حسین ہمیں صرف اس وجہ سے بلاتا ہے کہ ہم اس سے منسوب ہیں، وگرنہ اس معنی میں تو حسینی نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. لیکن یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ نہیں مجھ سے منسوب ہی ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ ہم ان سے منسوب ہیں، لہذا ہمیں اپنے گناہوں کو گناہوں سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہماری نسبت امام حسین کی طرف ہے، ہماری نسبت امام حسین کی طرف، جس کی جانب نسبت ہے وہ ہم تو لائق احترام نہیں ہے، لیکن جس کی جانب نسبت ہے. آپ دیکھیں کبھی دیکھا ہوگا کوئی عزت دار باپ کا بیٹا اگر گناہ کے قریب بھی جاتا ہے بعض جگہوں پہ رک جاتا ہے کہ نہیں میرے باپ کی سماج میں عزت ہے، میرے باپ کا سماج میں مقام ہے، میرے باپ کا مرتبہ ہے. وہ چاہ کے بھی وہ کام نہیں کرتا. ہمارے باپ کی عزتیں کہاں، وارث حقیقی کی عزت کہاں. لہذا یہ نسبت اس کا خیال کریے، خدا کی قسم یہ نسبت کا خیال کریے. یہ نسبت خود مولا نے فرمایا ہے ایسا رہو کہ لوگ کہیں ہاں جعفریون، یہ جعفری ہے. اور جب یہ جملہ کہیں گے نا یسرونی، یہ تمہارے بارے میں جب لوگ کہیں گے ہاں جعفریون، یہ مجھے خوشحال کرتا ہے. یہی کام آج مولا امام زمان بھی ہیں. جب آپ کے کردار کو کوئی دیکھ کر کہے کہ یہ مذہب جعفری کا ماننے والا ہے اور خوش ہو جائے تو یہ کام آپ کے امام کو خوش کرتا ہے. اور زندگی میں ایک مرتبہ صحیح اگر آپ نے اپنے عمل کی وجہ سے امام کے چہرے کو متبسم کر دیا تو یاد رکھنا آپ کامیاب ہو. اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ محبت الوحی، بس کہاں تو شروع ہوا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی.
آئے وہ حضرات جو جہاں پر وہی نازل ہوتی ہے. اب آپ غور فرمائیے گا یہ جملے اگر یوں گزر جائے بہت سے سوالات ہوتے ہیں. وہی تو انبیاء پہ نازل ہوتی ہے, وہی تو پیغمبر اکرم پہ نازل ہوتی ہے, یہ ان پر وہی نازل ہوتی ہے, یعنی کیا یہ محل وحی ہیں. تو آپ جانیے وحی کو اگر یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ ہم وحی پر گفتگو کریں کہ وحی کتنی طریقے کی ہوتی ہے. ایک وحی بلا واسطہ جو آتی ہے ملک یا خدا کے ذریعے خود نبی پر, جو احکام دین, جو شرع حکم شرعی کو پہنچائے, ایک وحی وہ ہے. یہ وحی انبیاء سے مخصوص ہے, رسول سے مخصوص ہے. اس وحی کے بارے میں خود حضرت امیر نے فرمایا, رسول کے بارے میں ایک جگہ پر حضرت نے رسول کی تعریف میں فرمایا کہ وہ ذات چلی گئی جس کے جانے سے وہ چیز منقطع ہوئی جو کسی کے جانے سے منقطع نہیں ہوئی, وہ یہی وحی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن ایک وحی کیا ہے؟ ایک وحی یہ ہے کہ وہ خاص رابطہ, توجہ فرما رہے ہیں, وہ خاص رابطہ جو حکم شرعی نہیں, چونکہ اب یہاں پر احکام شرعیہ مکمل ہو چکے ہیں, اب تبیین احکام شرعی کرنا ہے, حکم شرعی کی وضاحت کرنا ہے. اور اس حکم شرعی کی وضاحت کے لیے بھی ان افراد کا تعلق براہ راست جو علم خدا سے ہے, یعنی بالکل ان کا علم, یہ جملہ توجہ کریے گا, محبت الوحی کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں ہر انسان کا علم غلط ہو سکتا ہے, اس کی معلومات غلط ہو سکتی ہے, لیکن جس کا رابطہ براہ راست علم لینے میں خدا سے ہو, اس کے علم میں کہیں پر غلطی نہیں آتی. محبت الوحی یعنی حبوط وحی, یعنی وحی آپ پر نازل ہوئی, وحی آپ پر نازل ہوئی, یعنی کیا آپ کا تعلق اس علم خدا. اور یہ قرآن نے بھی اس وحی کا تذکرہ کیا ہے. جناب موسیٰ کی والدہ پر وحی نہیں نازل ہوئی, یہ وحی رسول تو نہیں تھی. جہاں قرآن سورہ قصص آیت نمبر 7 میں کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے وحی کیا کسے. اگر ہم یہ جملہ عدالت جامعہ کا پڑھے نا تو بعضوں کو تھوڑا سا شدید لگے گا. آپ کہاں کے جملے لاتے ہو, محبت الوحی کہتے ہو, وہی تو آنا بند ہو گئی. وہ جو قرآن کا دم بھرتے ہیں نا انہیں بتائیے, قرآن کہہ رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے ماں موسیٰ کی والدہ پر وحی کیا. یہ کون سی نبی تھی؟ یہ رسول تھی. لیکن قرآن صاف لفظوں میں کہتا اوحینا, ہم نے وحی کیا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, جناب موسیٰ کی والدہ کی جانب. کیا وحی کیا؟ ان ارضعی ہے کہ انہیں دودھ پلائیے, فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ, اور جب آپ کو خوف ہو تو انہیں دریا کے حوالے کر دیجئے. دیکھیے یہ وحی خدا ہے. میں نے عرض کیا وحی فقط اسے نہیں کہتے جو ایک حکم شرعی لے کر آئے, بہت سے الہامات اور وحی جو من جانب اللہ اپنے خاص بندوں پر نازل ہوتی ہے اسے بھی وحی کہتے ہیں. اور یہاں پر جو محبت الوحی کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ اے اہل بیت, آپ کا علم الگ ہے, دنیا والوں کا علم الگ ہے. آپ کے علم کا تعلق اس دنیا کے علم سے نہیں ہے کہ یہاں پر خطا کا امکان ہو, بلکہ آپ کا علم براہ راست من جانب اللہ ہے. لہذا معصوم نے ایک مقام پر فرمایا کہ ہم عام مفتیوں کے در, چونکہ معرفت نہیں تھی, بعض حضرات کو, ان حضرات کو بالکل ایک مجتہد کی طرح سمجھتے تھے. اس زمانے میں بہت سے فقہا تھے, تو انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, اور جعفر صادق نے یہ کہا. جب یہ کہاں اور وہ ہستی کہاں, یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ اپنے اندازے کے مطابق کرتے ہیں. وہ جو بات کہیں گے تو محبت الوحی ہے, اس کا مطلب عین حکم خدا یہ ہے. اسی لیے میں ایک جگہ پر روایت دے کر, تو بعض حسین روایت ہے, جب امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی نا, تو بعضوں نے پرسہ دیا امام جعفر صادق کو اس طرح کہ مولا آج ہمارے درمیان سے وہ ذات چلی گئی ہے جو جب یہ کہتی تھی کہ قال رسول اللہ تو کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ آپ کس سے نقل کر رہے ہو, یعنی اس کی صداقت پہ اتنا بھروسہ تھا. اور امام باقر اور پیغمبر کے درمیان کافی ڈیفرنس ہے. اگر میں آج بیٹھ کر 200 سال پرانی باتیں کروں یا 100 سال پرانی باتیں کروں کہ 100 سال پہلے فلاں صاحب نے یہ کہا تھا, تو آپ سوال کریں گے آپ تو نہیں تھے, کس سے آپ نقل کر رہے ہو وہ بتاؤ. توجہ فرما رہے ہیں. پھر یہ سلسلہ وہاں تک جب مل جائے گا تو آپ کہو گے ٹھیک کہہ رہے ہیں.
جب امام باقر کہیں کہ قال رسول اللہ، یہ کہتا ہے، راوی کہتا ہے میں نے کہا حضرت سے کہ آج وہ ذات چلی گئی ہے کہ جو قال رسول اللہ کہتی تھی تو اس کی صداقت پر اتنا ایمان تھا کہ لوگ سوال نہیں کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا وقال اللہ تعالی، اس کا جواب کیا فرمایا حضرت نے، اور اللہ اس طرح کہتا ہے، یعنی حضرت فرمانا چاہتے تھے تم کہاں ہو، ہمارا علم دنیا والوں کا نہیں ہے، اگر میرے بابا قال رسول اللہ کہتے تھے تو یہ ان کی انتہا نہیں تھی، بلکہ اگر میرے بابا چاہتے تو براہ راست خدا سے باتیں نقل کرتے، تو یہ ان کا مقام ہے۔ یعنی وہ جب حکم خدا کو نقل کریں تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس سے سنا ہے، آپ کو کس نے نقل کیا، نہیں، وہ معصوم ہے۔ محبت الوحی کا معنی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتا ہے، یعنی ان کو علم جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ، حتی روایت میں امام رضا فرماتے ہیں ان العبد اذا اختارہ اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ جب اپنے بعض بندوں کو چنتا ہے کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ دیکھیں ہر کسی کو آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں لا سکتے ہو، جنہیں خود ہدایت کی ضرورت ہے، جنہیں خود راستہ بتانے کی ضرورت ہے، آپ انہیں لے آئیے کہ نہیں ان کی داڑھی بڑی ہے یہ ہدایت کریں گے۔ تو دین تو ایسے نہیں پھیلتا، دین اس طرح نہیں پھیلتا کہ میں آ کر بزرگی کا لبادہ اوڑھ لوں اور اس کے بعد کہا نہیں آج کے بعد مولانا صاحب آپ دین پھیلائیے۔ معصوم فرماتے ہیں ان العبد اذا اختارہ اللہ، اللہ انتخاب کرے گا، اللہ انتخاب کرے گا کس لیے؟ لامور عبادہ، اپنے بندوں کی عبادت اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ جب اللہ کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے وجود میں کچھ کوالٹی رکھتا ہے۔ پہلی چیز شرح صدرہ لذالک، اللہ تعالیٰ پہلی چیز جو اس کے وجود میں لے آتا ہے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ تو وہ جو فرمانے اگر آپ ہدایت کا بیڑا اٹھا رہے ہو تو پہلی ذمہ داری جو آپ کی بنتی شرح صدر، ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہو۔ بہت سے لوگ آئیں گے، آپ کا واسطہ جاہلوں سے ہوگا، ہر ایک جاہل کے آنے کے بعد اگر آپ نے کوہرام برپا کر دیا تو ہر دن تو آپ خود لڑے پڑے رہیں گے، کس کی ہدایت کریں گے؟ یہ شرح صدر پہلے ان ہادیان کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وَأَوْدَعَ قَلْبَهُ يَنَابِعُ الْحِكْمَةِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حکمت کا سرچشمہ بناتا ہے، ہر کوئی تو نہیں بن جاتا۔ اس کے بعد وَأَلْهَمَهُ الْعِلْمَ، وہ مطلب جو میں کہہ رہا تھا، اور پھر الہام کون کرتا ہے؟ اللہ ان کے پاس علم کا الہام کرتے، نہیں دنیا والے اسے نہیں سکھاتے۔ یہ اگر ہادی برحق ہے، یہ اگر آسمان یعنی خدا کی جانب سے معین ہوا ہے تو اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر یہی ذات ہوگی جو آ کر ممبر پہ بیٹھ کے کہے گی سلونی قبل ان تفقدونی، توجہ فرمائیں، جس کا رابطہ خدا کے علم سے ہوگا، جہاں بیچ میں واسطہ نہیں ہوگا وہ کہے گی، وگرنہ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے گا تو اسی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ جس کے علم کا تعلق خدا سے ہو، جس کا علم، اسی لیے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے علم میں آپ کہیں نہیں دیکھتے نہ خطا ہے نہ تناقض ہے۔ تناقض یعنی ہمارے ائمہ ایک زمانے میں تو ظاہراً نہیں دینا، ہر زمانے مختلف میں، لیکن آپ احادیث میں تناقض، اگر احادیث سچی ہیں، کبھی جھوٹی احادیث کو اگر آپ نے بیچ میں ڈال دیا تو دو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہوں، ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن اگر وہ احادیث سچی ہیں تو کسی کا کلام کسی سے نہیں ٹکراتا۔ کیوں نہیں ٹکراتا؟ کیونکہ جب علم کا واسطہ ایک ہے، جب یہ سرچشمہ علم خدا ہے تو پھر ٹکراؤ کا سوال نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم کائنات میں واحد ہمارے ائمہ ہیں جہاں پر آپ امام جعفر صادق کی حدیث کو امام باقر کی حدیث کہہ کے بیان کر سکتے ہو، اور کہہ سکتے ہو کہیں پہ اگر پانچویں امام نے کچھ فرمایا تو آپ کہیے کہ آٹھویں امام نے فرمایا، اگر آٹھویں امام نے کچھ کہا ہے تو آپ کہیے کہ دسویں امام نے کہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کائنات میں کہ میں نے جو بات کہا ہے آپ ان کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا یہ آپ نے کہا ہے، لیکن یہاں پر کہا جس معصوم نے اگر کہا ہے، اگر آپ کو یاد نہیں آتا آپ نام لو کہ امام نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب سب کا سرچشمہ علم ایک ہو، چونکہ سرچشمہ علم ذات حق تعالی ہے، لہذا جو جس نے بھی کہا ہے دوسرے کا وہی کلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ فقط ہمارا افتخار ہے، یہ فقط ہمارا افتخار ہے کہ ہم ایسے ائمہ کو مانتے ہیں
کہ جن کے ایک کے قول کو آپ رسول سے منسوب کر دو، رسول کے قول کو ان سے منسوب کر دو، کہیں جھوٹ نہیں ہوگا۔ کیوں کہیں جھوٹ نہیں ہوگا؟ چونکہ نور واحد ہیں، ان کا کلام ایک جیسا ہے۔ یہ کلام ایک جیسا کب ہوگا؟ جب یہ محبت الوحی ہوگا، سرچشمہ علم ہوگا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، ظاہراً اس کا وقت نہیں ہے، کہ جہاں پر امام فرماتے ہیں ان کے حضرات کے بارے میں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو خزان علم پروردگار عالم ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ان کے بارے میں جو فرمایا وہ ایک جملہ عجیب جملہ ہے، معدن الرحمہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آخری وقت میں اگر اسے بیان کروں گا تو حق بھی ادا نہیں ہو پائے گا۔ معدن الرحمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی جہاں سے رحمتیں نکلتی ہیں۔ بس آج اتنا سن لیجئے کہ کائنات میں جہاں پر بھی الفت، محبت، رحمت دیکھتے ہو، اس رحمت کا سرچشمہ اہل بیت ہیں۔ تو فرمانے جب آپ پانی دیکھو نا، پانی بہہ رہا ہے تو آپ ظاہراً پانی دیکھتے ہو، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ پانی یہاں کا نہیں ہے، یہ کوئی چشمہ ہے، وہاں سے پھوٹ کر یہ پانی یہاں آیا ہے۔ اگر کائنات میں کہیں الفت دیکھو، کہیں محبت دیکھو، کہیں دوستی دیکھو، کہیں مروت دیکھو، تو سمجھ جانا سرچشمہ ہے، معدن الرحمہ وہ ہیں۔ اب یہاں پر بہت بڑی بات ہے کہ دنیا میں ماں کی محبت کوئی مقابلہ ہے نہیں، باپ کی محبت، بھائی کی محبت، لیکن یہ ساری محبتیں جس چشمے سے نکل کے آئی ہیں اس چشمے کا نام اہل بیت ہے۔ یہ سب یعنی وہ معدن رحمت ہے۔ اگر ماں کی محبت اس کائنات میں ہے تو امام وقت کی محبت سرچشمہ ہے، وہاں سے نکل کر آئی ہے۔ اور کبھی اپنے امام کو، اپنے جوانوں کو اس طرح بھی پہچان کرواؤ۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب امام زمان کے بارے میں ہم صرف تلواریں، آپ کیوں بھول جاتے ہو؟ معدن الرحمہ کی باتیں کرو۔ ان جوان کو بتاؤ کہ تمہاری ماں تم سے کس قدر محبت کرتی ہے، لیکن یہ محبت جہاں سے نکل کر آئی ہے اس محبت کا خزانہ امام کے پاس ہے۔ تو وہ آنے والا ہے جس کے پاس اس محبت۔ ماں کیسے اپنے بچوں کو، آپ نے دیکھا ہے ماؤں کو، یہ مائیں کیا کرتی ہیں؟ اگر آپ بچپنے میں دن بھر گھوم کے آئیے، کھیل کر آئیے، دھول مٹی آپ کو لگی ہو، آپ آ کر کھڑے ہو جائیے، یہ ماں بہت ہی آہستہ سے آپ کے بدن کے تمام گرد و غبار کو صاف کرتی ہے۔ اس ماں سے کہو کہ تم ناراض نہیں، کتنی جانے دو میرا بچہ ہے۔ اس ماں کے اندر جو محبت دیکھ رہے ہو یہ ایک ہلکا سا جلوہ رحمت امام ہے، وہ جب آئے گا تو رحمت کی سروج پر ہوگی۔ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ رحمت کے 100 جز ہیں۔ کتنے جز ہیں؟ 100 جز ہیں۔ ایک جز میں تمام محبتیں آتی ہیں، ایک جز کا یہ عالم ہے۔ یہ دنیا میں جتنی محبتیں کیسی ہیں؟ یہ ایک جز کا حصہ ہے۔ 99 جز ابھی کس کے پاس ہے؟ امام کے پاس ہے۔ آپ اپنے امام کو ماشاءاللہ، وہ آئے گا، وہ اس طرح اپنے امام کو بتاؤ، اپنے جوانوں کو انتظار کے رہیے، بے چین ہو جائیں۔ جس نے ماں کی محبت کو دیکھا ہو وہ سوچے یہ ماں کی محبت جلوہ رحمت امام ہے، تو وہ خود آئے گا تو رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ پھر وہ ایک کشش، پھر وہ ایک اضطرار آئے گا۔ وہ جملے کیوں بتاتے ہیں آپ؟ ہیں لیکن وہ ان شیعوں کے لیے نہیں ہے، خدا کی قسم۔ یہ اپنے آپ کو امید رکھیں امام سے۔ اور ہاں یہ بھی ہے کہ اگر وہ جلوہ رحمت ہیں تو ہم لعامت کا مخزن نہیں بنیں گے۔ جو رحیم ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ رحمت برساتا ہے تو حق یہی ہوتا ہے کہ جس پہ رحمت برسائی جائے وہ اس کا تابع اور پیروکار ہو جائے۔ لہذا معدن الرحمہ، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس جملے کی اور وضاحت کرنا کہ اہل بیت آپ معدن الرحمہ ہو۔ دنیا نے دیکھا ہے، خدا کی قسم معدن الرحمہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں آج بار بار جب یہ جملہ میں صبح تیار ہو رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، معدن الرحمہ پہنچا تو ایک ذات یاد آئی امیر کائنات کی، معدن الرحمہ۔ کبھی یاد کرو حضرت امیر کو، رحمت کا معدن ہے کائنات میں کوئی مثال ہے جہاں کوئی ذات آ کر کہے کہ میرے قاتل کی مشکیں تھوڑا ڈھیلی کر دو، مجھے برداشت نہیں ہے۔ امام حسن نے جب دودھ دیا
تو مولا نے فرمایا میں نہیں پیوں گا۔ کہ بابا طبیب نے کہا ہے، کہ دیکھتی نہیں یہ میرا قاتل پیاسا ہے۔ خدا کی قسم یہ معدن رحمہ، معدن رحمہ، یہ معدن رحمہ ہے جو اپنے قاتل کو دودھ کا پیالہ دے، وہ معدن رحمہ ہے۔ کس قدر معدن رحمہ ہے۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم مظلوم اول ہے علی، مظلوم اول ہے۔ حضرت امیر اپنے دور خلافت میں موجود تھے۔ ایک بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ حضرت امیر کچھ دن پہلے کچھ غذا پہنچانے گئے تھے۔ اب جب دوبارہ حضرت امیر گئے تو چھوٹے بچوں کو کیا پتہ یہ امام وقت ہیں، یہ حجت خدا ہیں۔ حضرت امیر نے اس خاتون سے کہا دیکھو تم کھانا بناؤ، اتنی دیر میں تمہارے بچوں کو بہلاتا ہوں۔ خدا کی قسم کائنات جس کی خدمت پہ آمادہ ہے، حضرت امیر اپنی وصیت میں بھی فرمایا اللہ اللہ فی الیتام، اے میرے شیعو یتیموں کا خیال رکھنا۔ معلوم ہے یتیموں کے پاس حضرت امیر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد ان یتیموں میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے محلے میں لوگوں کے پاس سواریاں ہیں، وہ اس پہ سوار ہوتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ حضرت امیر سواری بن گئے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم حضرت امیر سواری بن گئے۔ اور سواری بن گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں جو سواریاں ہیں وہ آوازیں نکالتی، خدا کی قسم یتیم پروری علی کو دیکھو حضرت امیر نے اسی طرح ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے بس ہاتھوں کو جوڑ کر اتنا کہوں گا، اے میرے یتیم پرور مولا، کوفے کے یتیموں کا اس قدر خیال ہے، ایک 4 سالہ بچی کربلا کے دشت میں بھی یتیم ہوئی ہے۔ اے میرے آقا اس بچی کی یتیمی کا جب عالم ہے، ارے جب بھی کسی کا بابا اس دنیا سے جاتا ہے اسے سہارا دیا جاتا ہے، لیکن ہائے رے کائنات کی سکینہ وہ یتیمہ ہے، جب بھی اپنے بابا کے بارے میں پوچھتی تھی کوئی رخساروں پہ تماچے مارتا تھا، کوئی کوڑے برساتا تھا، ارے سکینہ بابا کے سر مقدس کی جانب نگاہ کر کے کہتی تھی اے بابا دیکھ رہے ہو تیری یتیمہ کے ساتھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہم میں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف، امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت